ضلع گوادر کے جو مسائل ہیں، جو سب سے بڑے مسائل، بڑے بڑے جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، سب سے پہلا جو بڑا جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، پورے صوبے کا بھی ہے، ضلع کا بھی ہے، ٹرالر مافیا کا مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے، بارڈر کے ایشوز ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں، اسی طرح پانی کے ایشوز تھے، بجلی کے ایشوز تھے، اور اسی طرح ہمارے جو بند اسکول ہیں اور بند ہاسپٹل ہیں، اسی طرح گوادر کی جو شہر کی کھنڈرات والی صورتحال ہے، اور گوادر کا جو مشہور ملا فاضل چوک ہے، جی ڈی اے کا جو کردار ہے، یہ بہت سارے چیلنجز تھے جو ہمیں درپیش تھے۔ ابھی 8 فروری، اگلے مہینے 8 فروری کو الیکشن کو 1 سال ہو جائیں گے، اور 28 فروری کو ہم نے حلف اٹھایا تھا بطور منتخب MP۔ انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اس پہ مشورہ بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور اپنی کیا کامیابی حاصل کی ہے اور کیا کامیابی حاصل نہیں کی ہے، کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں اور کس حد تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں، پوری چیزیں انشاءاللہ اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے، صحافیوں کے سامنے، آپ کے توسط سے پوری قوم کو، اپنے ضلع گوادر کے حلقے کے پورے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نے جو دیہاتوں کے، دیہی ایریان کے کسانوں کے، زمینداروں کے مسائل تھے، اس میں سیلاب کے وقت وہاں کے بندات ٹوٹ چکے تھے، اب تک ہم نے 5000 کے لگ بھگ بندات الحمدللہ ہم نے ٹھیک کرا لیے، اور اب بھی اس پہ کام الحمدللہ جاری ہے، اور وہ بھی آپ بھی صحافی بھی پوچھ سکتے ہیں، دیہاتوں میں جا سکتے ہیں اور بالکل سروے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے بالکل ایک شفاف طریقے سے، بلا رنگ و نسل، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر الحمدللہ ہم نے ایک شفاف طریقے سے اپنے بندات کا ہم نے کام کیا ہے۔ اسی طرح فشریز کی پالیسی سازی ہے یا قانون سازی ہے، اس پہ بھی کافی ہم نے کام کیا ہے۔ ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن اب بھی جاری ہے، اس وقت تک ہم 100% تو کامیاب نہیں ہوئے ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، تو اب تک اس پہ کوشش ہم کر رہے ہیں۔ جو کنٹانی اور بارڈر کی ایشوز ہیں، اس پہ کافی ہمارے لوگ متاثر ہیں، پریشان ہیں، اور ظاہر یہ فیصلے کون کرتے ہیں، پورے صحافیوں کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ بارڈر کے فیصلے کون کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے مسلسل ملاقاتیں بھی کی، احتجاج بھی کیے، اسمبلی کے اندر بھی بات کی، اسمبلی کے اندر جتنی سخت بات ہونی تھی وہ بھی ہم نے کی کہ یہ بارڈر کی بندش سے دہشت گردی پیدا ہوں گے، آپ لوگوں کو بے روزگار کرو گے تو دہشت گردی میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے بار بار ملاقات کی کہ بارڈر کے کھولا جائے، کام کو آگے بڑھایا جائے، آزادی کے ساتھ کام کیا جائے، یہ ٹوکن ای ٹیک کی لعنت ختم کی جائے، شناختی کارڈ کے ذریعے کام کیا جائے، یہ بار بار ہم کہتے رہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، اس پہ کافی ہمیں مشکلات ہیں۔ اسی طرح پانی کے ایشوز تھے، جیونی تک، گوادر سے جیونی تک پائپ لائن کا الحمدللہ اس پہ کام روزانہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کا کام جاری ہے، اور اسی طرح گوادر میں جو پانی کے ایشوز ہیں وہ الحمدللہ یہ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ پانی کے نظام میں بہتری ہم لا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے علاقے جہاں پانی فراہم نہیں کیا گیا تھا، مشکلات تھے، ابھی وہاں ٹینکر کے ذریعے ابھی ہم پانی فراہم کر رہے ہیں، جہاں بورنگ ختم ہو گئے، جہاں ڈیم ختم ہو گئے، اس میں ہم ٹینکر کے ذریعے پانی فراہم کر رہے ہیں۔ ابھی سر دست بہت بڑا مسئلہ بجلی کا ایشو ہے، بجلی کے مسائل ہیں، بجلی کے مشکلات اس لیے ہیں کہ یہاں جو تار ناکارہ تاریں ہیں، ناکارہ کمبے ہیں، ناکارہ ٹرانسفارمر ہیں، یہ بہت بوسیدہ پرانے ہو چکے ہیں۔ ان تمام فیڈرز کے تاروں کو تبدیل کرنا، کمبوں کو تبدیل کرنا، ٹرانس کو تبدیل کرنا، اس پہ الحمدللہ ہم نے تقریباً کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اگلے اسی جنوری میں ہمیں کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہوگا کہ جو پرانی تاریں ہیں، اگر 24 گھنٹے بجلی ایران سے ایک طرف سے ہمیں اگر مل بھی جائے تو یہ تاروں کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ ہمیں بجلی فراہم کرے، تو اس پہ بھی ہم نے کام کیا۔ اس کو آپ کو پتہ ہوگا کہ بجلی کے بقایا جات کو معاف کیا جائے، بجلی کے ٹیکس ہمیں معاف کیے جائیں،
تو اس وجہ سے صوبائی اسمبلی میں میں نے قرارداد بھی پیش کیا، اس کو متفقہ طور پر پاس بھی کیا گیا کہ یہ جو بقایا جات ہیں بجلی کے وہ معاف کیے جائیں، اور جو ٹیکسز ناجائز ٹیکس جو بجلی کے بلز میں ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور ایران سے ہم بجلی لے رہے ہیں اور مہنگی کیوں دے رہے ہیں، یہ آپ نے قرارداد میں دیکھا ہوگا، میں نے اس پہ تمام حکومتی اور اپوزیشن سب نے اس کو متفقہ منظور بھی کر لیا۔ اسی طرح جو مسنگ پرسن ہے، اس نے بھی ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، مسنگ پرسن کے مسئلے نے، یہ بہت انسانی مسئلہ بھی ہے۔ آج بھی گوادر سے نعمان اسحاق ہمارا بچہ ہے، لاپتہ ہے۔ اسی طرح ڈور سے زکریا اللہ بخش ہے، لاپتہ ہے۔ مسلم احمد اڈے سے ابھی اسمہ چلری کولانچ کا ہے، وہ لاپتہ ہے۔ اور اسی طرح جبیر عبداللطیف نلینڈ کا ہے، وہ لاپتہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے نوجوان ہیں جو لاپتہ ہیں، مسنگ پرسن۔ اس حوالے سے بھی ہم کوششیں کی، ہمیں وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ اس پہ ایک ضابطہ بنائیں گے، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھیں گے، ہم کسی کو تفتیش ہوگا ہم تفتیش کر کے کوئی مجرم ہوا تو تانوں میں پیش کریں گے، کوئی بے گناہ ہوا ہم رہا کر دیں گے۔ تو اس طرح کے اب تک اس نے ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ ہم ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، کسی ماں کا لخت جگر لاپتہ ہو جائے تو ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں، کام میں یکسوئی ہوتی ہے کہ ہم پروجیکٹ پہ کام کریں، منصوبہ بندی کریں، ویژن پہ کام کریں، ہم قوم کو ترقی دینے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں۔ جب تک یہ مسائل جو ماں مطمئن نہ ہو، بہن مطمئن نہ ہو، بچے مطمئن نہ ہوں، بچے لاپتہ ہو رہے ہوں اور گھروں کو چادر و چار دیواری پامال ہو رہی ہو۔ اسی طرح گوادر شہر کی آپ صورتحال دیکھتے ہیں، یہ GDA گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو اس پہ ہم نے کوئٹہ میں بھی وہاں ہماری کمیٹی نے یہاں کے DG یہاں کے ذمہ دار کو کوئٹہ بھی طلب کیا، اور یہاں بھی ہم بیٹھے تو GDA حکام نے ہمیں 30 اپریل تک کا 30 اپریل 2025 کا ہمیں ٹائم تحریری طور پر دیا ہے کہ 30 اپریل 2025 تک جو گوادر کی ابھی یہاں سیوریج کی صورتحال ہے، ڈرینیج کی صورتحال ہے، ملا فاضل چوک کی صورتحال ہے، یہ 30 اپریل 2025 تک یہ ہم بہتر کر لیں گے، 80% اس کو بہتر کریں گے۔ اس نے صوبہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھی ہمیں تحریری لکھ کے وہ ہمیں دیا ہے انہوں نے، تو امید رکھتے ہیں اور ہر 15 دن بعد ہم اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ اور کل بھی آپ نے دیکھا ہمارے اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سمیت تمام ممبران کو ہم نے ملا فاضل چوک، اولڈ ٹاؤن اور تمام پروجیکٹ کا دورہ بھی کرایا تاکہ وہ خود دیکھ لیں کہ یہاں گوادر عوام کی آج کیا صورتحال ہے۔ تو یہ تمام جو دورہ ہوا اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ وفاقی حکومت گوادر کو تو سی پیک کا ماتے کا جھومر کہتا ہے، بلوچستان کو ریڑھ کی ہڈی تو تصور کرتا ہے، لیکن پورے ضلع گوادر میں جتنا ایک سی پیک اورنج ٹرین پہ جتنا خرچہ آیا ہے اس کا آدھا بھی گوادر کو نہیں دیا، اس کا تیسرا حصہ بھی گوادر پہ خرچہ انہوں نے نہیں کیا، جو اورنج ٹرین لاہور میں اس پہ جتنے اخراجات کیے ہیں۔ کس طرح یہ گوادر ماتے کا جھومر ہے، کس طرح یہ بلوچستان سی پیک کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو یہ جو دھوکہ دیتے ہیں گوادر کے عوام کو دھوکہ دیا گیا، جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، جو گوادر پورٹ بنا سکتے ہیں، جو اورنج ٹرین بنا سکتے ہیں، لیکن گوادر شہر کو نہیں بنا سکتے، اولڈ ٹاؤن کو نہیں بنا سکتے، اور گوادر کی پرانی آبادی کو نہیں بنا سکتے، لیکن وہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں حکومت کو بار بار، اس دن میں اسلام آباد بھی ہم گئے تھے، حسن اقبال صاحب سے ہم نے بات بھی کی، حسن اقبال صاحب نے ایسے دلائل دیے کہ وہ خود ہماری مذاق اڑانے والی بات ہے، بلوچستان کی بھی اور ضلع گوادر کے عوام کی بھی مذاق اڑانے والی بات تھی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ 1500 کلومیٹر موٹر وے آپ نے سی پیک پروجیکٹ میں بنائے ہیں تو 1 کلومیٹر بلوچستان میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو حسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ بلوچستان میں گاڑیاں نہیں چلتی ہیں۔ تو میں نے اٹھ کے دوبارہ کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان والے اب بھی گدھے پہ سفر کرتے ہیں، وہاں گاڑیاں ہوتی نہیں ہیں۔ تو آپ کا جو اسلام آباد کے جو تصور ہے اب بھی بلوچستان والوں کے بارے میں اب بھی یہی ہے کہ اونٹ گدھے ہوں گے، وہاں گاڑیاں ہوں گی نہیں۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ کوئٹہ سے اب چوکی تک سالانہ 8-8 ہزار لوگ ہماری حادثات میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ گاڑیاں نہیں ہیں۔ یہی گوادر کے ساتھ وفاقی حکومت کی دعوے بہت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے پہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن گوادر کے عوام کو ترقی نہ دے سکے۔ میں بطور گوادر کے عوامی نمائندہ، اسی طرح جو ماہی گیروں کو سیلاب میں نقصان ہوا، اسی طرح طوفانی بارشوں میں یہاں کے مکانات یہاں گرے ہیں، اس پہ مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب یہاں آئے، خود اعلان کیا،
فی مکان 7 لاکھ روپے کا اعلان کیا، جزوی طور پر 3 لاکھ روپے کا اعلان کیا، لیکن بار بار ہم ہر مہینے تقریباً میں جاتا ہوں، صوبائی حکومت سے ملتا ہوں، لیکن وزیر اعظم ہاؤس بہانے کے اوپر بہانہ کر رہا ہے کہ جس کے پاس سیٹلمنٹ، جس کے پاس زمین اس کے نام پہ نہیں ہے، ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے۔ بار بار بہانے کے اوپر بہانہ وزیر اعظم ہاؤس کے سٹاف، اعلان کے باوجود کہ وزیر اعظم خود آئے میڈیا کے سامنے اس نے اعلان کیا۔ اسی طرح ماہی گیروں کو جو نقصان ہوئے، تمام چیزیں دستخط ہونے کے باوجود اس کو نہیں ملے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے، جو گوادر کے لوگوں کو ضلع گوادر میں طوفانی بارشوں میں نقصان ہوا ہے، ہر مہینے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں۔ ماہی گیروں کو نقصان ہوا ہے، ہر مہینے ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ سی پیک میں گوادر کو حصہ دیا جائے، گوادر کے عوام کو حصہ دیا جائے، یا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جب افتتاح ہوگا اس میں روزگار کا ایک شیئر گوادر کا ہونا چاہیے، یا ملازمتوں کو گوادر کا شیئر ہونا چاہیے۔ سی پیک جو اربوں ڈالر کا ہے، اس میں گوادر کا شیئر کتنا ہے؟ گوادر اولڈ ٹاؤن کب بنے گا؟ گوادر خوبصورت شہر کب بنے گا؟ گوادر کو بجلی آپ مفت کب فراہم کریں گے؟ گوادر کے لیے بجلی کا الگ نظام آپ کب بنائیں گے؟ آپ کب تک ایران سے بجلی ہم بھیک مانگتے رہیں گے، اس کے ادائیگی نہیں کرتے رہیں گے؟ یہ اور گوادر کے حوالے سے قانون سازی کیا ہوگا؟ اس پہ انشاءاللہ صوبائی اسمبلی کے اندر ہم کام بھی کر رہے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ضلع گوادر کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو، یا بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، بارڈر کا مسئلہ ہو، ٹرالر کا مسئلہ ہو، یا بند اسکول، الحمدللہ ہم نے اکثریت جو بند اسکول تھے 50 سے زائد ہو، اکثریت کھل چکے ہیں۔ بیچ شوز اب تک بند ہیں، بیچ شوز جو بند تھے 10-12 وہ اب تک بالکل بند ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ یہ اسامیاں نہیں آ سکی بجٹ میں، اس پہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ جیونی کے عوام کو خوشخبری جلد دیں گے کہ پائپ لائن کا کام انشاءاللہ مکمل ہم کر لیں گے۔ زمینداروں کا انشاءاللہ جتنے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہ ہم انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ یہاں کے سرکاری دفاتر کی فعالیت ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارے سرکاری دفاتر فعال ہوں۔ البتہ ایک مشکل، سب سے بڑا مشکل ہمیں ہے بطور ایم پی اے، یہاں بیوروکریسی میں جو تبدیلی ہوتی ہے، بیوروکریسی میں جو افسران لائے جاتے ہیں، ہم اچھے افسران کو، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہونا چاہیے، اس کا فوراً تبادلہ کر لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ اس کو ہم بار بار کہنے کے باوجود بھی اس کو تبادلہ نہیں کیا۔ حالانکہ کوئی بیوروکریسی میں ہمارا دوست اور دشمن نہیں ہے، جو کام کرے گا وہ ہمارا ہے، کام نہیں کرے گا ہمارا نہیں ہے۔ جو اچھا کام کرے گا اس کو ہم سپورٹ کریں گے، جو اچھا کام نہیں کرے گا ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں اچھے لوگ آئیں، جس محکمے میں لائے گئے انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ تو میں آپ صحافیوں سے بھی انشاءاللہ آئندہ مہینے فروری میں انشاءاللہ عوامی عدالت ہم لگا کے اپنے آپ کو بطور ایم پی اے احتساب کے لیے بھی پیش کروں گا، اور پوری اپنی کارکردگی جو پی ایس ڈی پی میں جو مجھے ملے ہیں، جتنے پیسے ملے ہیں، اس کا ایک ایک انشاءاللہ پروجیکٹ اپنی قوم کے سامنے پیش کروں گا۔ جو مجھے مشکلات ہیں وہ بھی میں قوم کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے آپ کو قوم اگلے مہینے 1 سال جو مجھے مکمل ہوں گے بطور ایم پی اے، قوم کو احتساب کے لیے پیش کروں گے کہ اس سال قوم آ کے کھل کے بتائیں کہ ہم نے کتنی کرپشن کی ہے، کتنا کمیشن خوری کی ہے، کتنا ہم نے کہاں کامیاب۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، بہت سارے جگہوں پہ ہم ناکام ہوئے ہیں، اب تک اس طرح میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ ہم اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہ میں جس طرح کا رزلٹ ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن بطور ایک ایم پی اے اسمبلی کے اندر آواز اٹھانا، اپنے قوم کی ترجمانی کرنا، اپنی قوم کی وکالت کرنا، اپنی قوم کے دکھ درد کو حکمرانوں کے سامنے پیش کرنا، اور پریکٹیکلی بیوروکریسی کو ایک سیدھے ٹریک پہ لے جانا، اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی اور آئندہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اس لیے ہم نے تکلیف دی کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بریفنگ رکھ لیں، باقی اگلے مہینے فروری میں انشاءاللہ مزید آپ بھی ہوں گے، عوام بھی ہوگا، سب کے سامنے آپ کو انشاءاللہ میں عوام کے سامنے پیش کریں گے۔